السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک اولاد جاگیر بھی فتنہ۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ۔ نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد معزز و محترم سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، کشمیر کمیٹی کے ممبران، بالخصوص مولانا پیر عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مولانا ضیاء الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مولانا منصف غنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور میرے رفیق سفر حضرت مولانا مفتی سید ساجد حسین شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کراچی کی سرزمین پر تمام کشمیریوں کو ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اور میں آج کراچی کی سرزمین پر تمام کشمیری جو یہاں بسنے والے ہیں، رہنے والے ہیں، علماء کرام بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، ائمہ کرام بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اور مختلف جگہوں پر پیشہ ور ملازم بھی ہوں گے، تو مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کراچی کی سرزمین پر کشمیریوں کا وجود، اور پھر اس کے بعد ہماری جماعت کے ساتھ وابستگی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر آپ یہ ملیر کینٹ کی طرف چلے جائیں، یا اگر کوئی پنجاب کا رہنے والا ہے، پنڈی اسلام آباد کا، وہاں پہ کہوٹا کی سرزمین پر جائیں تو کہوٹا میں ایک ایریا ایسا آتا ہے جہاں پر غیر متعلقہ اشخاص کا داخلہ ممنوع ہے، اور وہاں پر اس روڈ کی طرف آپ گاڑی نہیں چڑھا سکتے، خصوصی سیکیورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو عام عوامی راستہ ہے، عوامی ٹریک ہے، اس پر آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس طرف نہیں جا سکتے۔ پاکستان میں جہاں جہاں بھی حساس ایریے ہیں، وہاں پر لکھا ہوتا ہے مشکوک افراد کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی، لکھا ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ انتہائی حساس ایریا ہے، انتہائی حساس۔ ختم نبوت کا انکار کرنے والوں نے ختم نبوت کا انکار کیا، لیکن ایک طبقہ ایسا 80 کی دہائیوں میں آیا، خمینی انقلاب کی صورت بن کر پاکستان کی سرزمین پر لٹریچرز کے ذریعے اپنے مضموم مقاصد کی تکمیل کے لیے اس نے پاکستان کو اپنا سٹیج بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو حساس اور اساس جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس کو ٹارگٹ کیا۔ جب خمینی ازم پاکستان کی سرزمین پر داخل ہوا تو انہوں نے یہی سوچا کہ اگر پاک پیغمبر اور اس امت کے درمیان ان صحابہ کو مشکوک قرار دے دیا جائے تو پورے اسلام کا کیس کمزور ہو جائے گا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی اور اہل ایمان کی دکھتی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھا، انگلیاں رکھی، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کو
جھنگ کی چھوٹی سی مسجد میں وہ آواز حق بلند کرتے ہوئے قبول کیا کہ آج 36 اور 37 سال گزرنے پہ ہیں، الحمدللہ ہزاروں شہادتیں دینے کے باوجود، ہزاروں علماء کی قربانیاں دینے کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے نظریہ حق نواز اور مشن حق نواز جھکا نہیں بلکہ بڑھا ہے، اور انشاءاللہ یہ بڑھتا رہے گا، چونکہ نظریہ حق نواز صرف ایک شخص کا نظریہ نہیں، مشن حق نواز صرف حق نواز کا مشن نہیں، بلکہ نظریہ حق نواز قرآنی پیغام ہے، مشن حق نواز رحمان کی دعوت ہے۔ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے پہلے سوچا تھا کہ 450 یا 500 آیات ہیں جو صحابہ کرام کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں، اس کے بعد ہم نے ایک شعبہ شروع کیا، اس میں ہم نے تھوڑی سی تحقیق کی طرف قدم رکھا تو وہ 650 700 تک چلی گئیں، اس کے بعد مزید آگے بڑھتے چلے گئے تو 1226 آیات صرف صحابہ کرام کی عظمت پر دلیل ہے، اور پورے کا پورا قرآن نبی علیہ السلام کی اس مقدس جماعت، مقام اور مرتبے والی جماعت، عظمتوں والی جماعت پر وہ دلیل ہے کہ اگر کوئی اس کو ٹھکراتا ہے وہ گمراہ اور کافر ہے، اور جو اسے قبول کرتا ہے وہ پکا سچا مومن ہے۔ یہ جو میرے ساتھیوں نے، میرے دوستوں نے، جن کی آج دستار بندی ہے، میں انہی سے مخاطب ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ جب آپ مدرسے کی زندگی میں تھے، آپ کے ذہن میں کوئی ایک آئیڈیل شخصیت ہوگی جس کو دیکھ کر آپ علم دین کو حاصل کر رہے تھے، آپ اپنے آپ کو نورانی علم سے بھرپور کر رہے تھے، اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیل شخصیت ہوگی، ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے علم دین حاصل کیا، کرتے چلے گئے، درجہ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ تک پہنچے، آپ کی سوچ اور فکر بڑھتی چلی گئی۔ ایک وقت تھا آپ اعدادیہ کے طالب علم تھے، آج رابعہ میں پہنچ گئے، چلتے چلتے دورہ حدیث آپ نے کر لیا، اس کے بعد تخصص میں آپ نے داخلہ لے لیا، آپ نے اپنے تعلیمی میدان کے اندر اپنا پورا وقت تعلیم کو دیا، علم کو دیا، وہ علم جو نور ہے، جہالت اندھیرا ہے، وہ علم جو روشنی ہے، جہالت تاریکی ہے، وہ علم جو زنگ آلود قلوب کو طہارت دیتا ہے، وہ علم جو پراگندہ اذہان کو پاکیزگی دیتا ہے، وہ علم جو آپ کے کردار کو سنوارتا ہے، وہ علم جو آپ کی حیات کو روشنی دیتا ہے، یہ وہ علم ہے جس نے آپ کے سر پہ دستار کو سجایا، یہ وہ علم ہے جس نے اللہ اور رسول کی پہچان کروائی، یہ وہ علم ہے جس علم نے آپ کو معاشرے کے اندر چلنا سکھایا، یہ وہ علم ہے جو معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے آپ کو قبول فرمایا، یہ وہ علم ہے جو غار ہیرا سے نکلا تھا، مکہ کے پہاڑوں سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا، مدینہ منورہ سے ہوتا ہوا پوری دنیا کے اندر یہ علم پھیلتا چلا گیا۔ کسی نے سوال کیا کہ دنیاوی علم اور دینی علم میں کیا فرق ہے؟ ایک علم دین ہے، ایک دنیاوی علم ہے۔ جواب دینے والے نے جواب دیا، دنیاوی علوم کی کوئی حیثیت نہیں، وہ فنون ہے جو زمین تک رہتے ہیں، جب تک زندہ ہے زمین پہ اوپر کام آنے والے ہیں، لیکن جو علم دین ہے وہ آسمانی علم ہے، وہ دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آسمانوں پر
محشر کے میدان میں بھی کام آئے گا۔ یہ وہ علم ہے جس علم نے آپ کے چہرے پر نورانیت کو اتار دیا۔ یہ وہ علم ہے جس نے آپ کو مدرسے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ علم ہے جس نے آپ کو علماء کی صحبت عطا فرمائی۔ یہ وہ علم ہے جس نے آپ کو بڑے بڑے شیخ الحدیث اور شیوخ کے سامنے دو زانو ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہی علم ہے جس نے آپ کے اخلاق کو سنوارا ہے۔ یہی علم ہے جس نے آپ کے کردار کو بنایا ہے۔ اب اس علم کے استعمال کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ سروں پر پگڑیاں سج چکی ہیں، چہرے پر داڑھی رب تعالیٰ نے سجا دی ہے۔ آپ نے کسی ایک میدان کا انتخاب کرنا ہے۔ ہم نے سیاست کے میدان میں بھی قدم رکھنا ہے، ہم نے نظریاتی جدوجہد بھی کرنی ہے، اور پاکستان کی سرزمین پر باطل قوتوں کو شکست دینی ہے انشاءاللہ۔ مجھے یہ نوجوان نظر آتے ہیں، واللہ باللہ مجھے یہ نوجوان جو نظر آتے ہیں، یہ میرے سامنے ایک سپاہی صحابہ کے جھنڈے کو اپنے دل پر سجا کر بیٹھا ہے۔ ہم جب گرفتار ہوئے دوسری مرتبہ، یقین کریں ابو بکر صاحب ایک کلام پڑھ رہے تھے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ زندانوں میں جب آنکھوں پر پٹی باندھ کے آپ کو رکھا جاتا ہے، آپ کو روشنی بھی کہیں سے نہیں دکھتی، آپ کے کانوں میں صرف اذان کی آواز آتی ہے، گھڑی بھی نہیں کہ ٹائم کیا ہوا ہے۔ وہاں پر ٹھنڈے فرشوں پر جب سلایا جاتا ہے نا، اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہاں پر بولنا بیٹھنا بہت آسان ہے، قیادت کے ساتھ تصویریں کھنچوانا بہت آسان ہے، اپنی تصویروں کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب صحابہ کی عظمت پر پہرا دیتے ہوئے آپ کو گرفتار کر کے کال کوٹھڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور ان جوانیوں کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے کہ آپ اس راستے سے ہٹ جائیں، آپ اپنے اندر لچک لے کر آئیں، آپ کی ذہن سازی کس نے کی ہے، آپ کی تصویریں فلاں فلاں کے ساتھ ہیں، لگتا ہے آپ کی بہت زیادہ قربت ہے۔ اللہ کی عظمتوں کی قسم، ہم نے وہاں پر بھی کہا کہ ہم مولانا احمد لدھیانوی اور مولانا اورنگزیب فاروقی کے ورکر ہیں۔ ہم نے وہاں پر بھی کہا کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کی عظمتوں پر پہرا دینے والے ہیں۔ ہم نے وہاں پر بھی کہا، انہوں نے پوچھا تمہارا اختلاف کیا ہے، چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ اگر آپ چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے کوئی بات برداشت نہیں کرتے، قومی اسمبلی میں چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے قانون بنا دیا جاتا ہے، اگر کوئی آرمی چیف کے خلاف نازیبا اور گستاخانہ جملے استعمال کرتا ہے، راتوں رات دن دہاڑے ڈالوں میں اٹھا کر ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ ہم سے پوچھا، میں نے جواب دیا، اگر ابو بکر صدیق کی عظمت پر پہرا دیتے ہوئے، رافضیت کا تعاقب کرتے ہوئے اگر ہم نے جرم کیا ہے، اللہ کی قسم میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا صحابہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، رافضیت کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ اگر ادارے اپنی ذمہ داری کو صحیح انداز میں سنجیدگی کے ساتھ ادا کریں گے تو ہر قسم کی افراتفری اور انتشار ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمیں کوئی شوق تو نہیں اپنے بچوں کو یتیم کروانے کا، ہمیں کوئی شوق نہیں اپنی ان جوانیوں کو گولیوں کا نشانہ بنوانے کا، ہمیں کوئی شوق نہیں، لیکن کیا کرے مجبور ہے۔ جب پاک پیغمبر کی مقدس جماعت کے سرخیل سپہ سالار صحابہ خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کیا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، گالی بکی جاتی ہے، اللہ کی قسم ہمیں اس وقت نیند نہیں آتی۔ بچے ہمیں بھی عزیز ہیں لیکن صحابہ سے زیادہ نہیں۔
والدین کی محبت ہمیں بھی عزیز ہے، ماں عائشہ صدیقہ سے زیادہ نہیں۔ پاک پیغمبر کی مقدس جماعت پر اگر رب تعالیٰ نے میرے 5 بچے بھی مانگے انشاءاللہ قربان کر دوں گا۔ اور یہ صرف بات نہیں کرتے، میں نے کہا جو بات یہاں کر رہا ہوں میں نے وہاں پہ بھی کی الحمدللہ۔ میرے والد صاحب سے بھی دنیا واقف ہے، انہوں نے بھی الحمدللہ ہمیشہ منبر پر حق گوئی کا استعمال کیا، اللہ کی فضل۔ اور میرے باپ نے مجھے جرت سکھائی ہے، حق گوئی سکھائی ہے۔ ہمیں وہاں پر جب پریشان کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے ڈرایا جاتا ہے، راڑ مارے جاتے ہیں، واللہ باللہ اللہ اکبر، یہاں پر اللہ کا نام لینا اور پاک پیغمبر کی عظمتوں کے نعرے لگانا آسان ہے، لیکن وہاں پر آپ کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہاں پر نہ ماں یاد آتی ہے، نہ باپ، نہ کسی اور سے مدد کی اپیل کی جاتی ہے۔ وہاں پر صرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہ کہا جاتا ہے ربا جوانی تھی تو نے دی، برے لوگ تھے، گناہگار تھے، خطاکار تھے، تو نے اس مقدس مشن اور عنوان کے لیے تو نے قبول فرمایا، ربا اس جوانی کو اپنے راستے کے لیے قبول فرما دے۔ صحابہ کی عظمت پر پہرا دیتے ہوئے اگر ہمیں مار دیا جاتا ہے، اللہ کی قسم روزے محشر حوضے کوثر پر پاک پیغمبر کے ہاتھوں جامِ کوثر پینا نصیب ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں، تم نے میدان کا انتخاب کرنا ہے، سروں پر امامہ تم نے یہاں سجایا ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ تم نے میدان عمل میں اتر کے باطل قوتوں کو یہ بتانا ہے کہ نبی اور صحابہ کے چاہنے والے مرے نہیں، بیدار۔ ابھی یہ بار بار کبھی ابو بکر صاحب، کبھی دوسرا نعت خواں، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا خطیب کہہ رہا تھا بڑے ٹھنڈے ہو۔ میری حالانکہ سخت طبیعت خراب ہے، مفتی ساجد صاحب جلالی صاحب کو پتہ ہے، یہ ORS کا پانی بھی میں نے بوتل میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، میری گلے کا اندازہ بھی آپ کو ہوگا، لیکن صحابہ کی کرامات ہیں، محبت ہے، میرے جسم کا درد ہی ختم ہو گیا۔ اب یہ امانت ہے آپ کے پاس، اب اس امانت کو لے کر آپ نے میدان عمل میں اترنا ہے۔ صرف مسجد نہیں بنانی، صرف مدرسے میں جا کے تدریس نہیں کرنی، صرف جا کے لوگوں کے گھروں پر ٹیوشنیں نہیں پڑھانی 10-10 ہزار روپے والی۔ آپ کے ذمہ داری ہے، آپ کے ذمہ کچھ کام ہے، آپ نے وہ کرنے ہیں۔ اور اس پرفتن دور میں اگر آپ نے اپنی ذمہ داریوں سے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا، پسے پوچھ ڈال دیا، اللہ کی قسم اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے۔ آپ اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے۔ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، سب کے پاس علم رحمان تھا، وہی علم رحمان اب آپ کے پاس ہے۔ نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہے؟ اونچی آواز سے، حالے تک تسی گرم نہیں ہوئے، میں نے لگتا ہے ہیٹر لانے پڑے نے، خدا دا واسطہ ہے۔ کشمیری ہو تسی، توڑا ایک علاقہ مقبوضہ ہے تے دوسرا آزاد، جڑے مقبوضہ والے نے وہ تو اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ٹھنڈے کشمیر والے ماشاءاللہ۔ یہ کرسی بڑی پیڑی شاہ ہے، یہ کرسی میں کل لیاری کانفرنس میں تھا، حضرت جلالی صاحب گواہ ہیں، وقت دیا گیا ہمیں، لیکن چونکہ بڑے ذمہ داران بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کوشش کی کہ میری اپنی بھی ایک عادت ہے، میں کسی کے وقت میں حائل نہیں ہوتا۔ مجھے ابھی ساجد صاحب کہہ دینا باز کر دو، میں کہوں گا وبال نہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، لیکن صرف ترغیبی بات کرنے کے لیے اور تربیتی بات کرنے کے لیے آپ کے پاس کھڑا ہوں۔ میں نے وہاں پہ کہا لے شوق سے نام ماشاءاللہ حضرت جدو اتھے میں آکھیا سی تو کی ہویا سی؟ جب میں نے وہاں پہ کہا تھا، حالانکہ سٹیج سے کرسیاں کافی فاصلے پہ تھی، جو لیاری کانفرنس میں تھے رات کو، وہاں پہ میں نے کہا لے شوق سے نام، اور ہاتھ دونوں بلند کر کے لیاری کی عوام نے کہا صحابہ کا، یہ ٹھنڈے ٹھنڈے مولوی ماشاءاللہ، یہ مسلح دے اتے آ کے نا سارے ایسی علامت الدہر بن جانے ہیں۔ لے شوق سے نام، دونوں ہاتھوں بلند کر کے لے شوق سے نام،
شاباش، اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی غیر کا محتاج رکھا۔ کر چرچا عام، تھوڑی ناراضگی تو نہیں ہے؟ لے شوق سے نام صحابہ، کر چرچا عام، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، حضرات تشریف لا چکے ہیں، عثمانی صاحب بھی آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، ہم نے اس ذمہ داری کو بھرپور انداز سے ادا کرنا ہے۔ صرف واسکٹ شاسکٹ تے کاٹن دا سوٹ پا کے نہیں پھرنا۔ پنجابی سمجھ آندی ہے کو نہیں؟ ہوں میں کشمیری لیکن پڑھا جامعہ شرعیہ لاہور میں ہوں، جس کی وجہ سے میری پنجابی زبردست ہے۔ ہند کو مجھے نہیں آتی، حالانکہ نیلم ویلی کا رہنے والا ہوں، لیکن چونکہ میرپور میں رہا ہوں، مکہ مکرمہ سے ہم میرپور آ گئے تھے، پھر اردو ہی بول دے رہے تھے یا پنجاب سے پڑھ دی۔ تو جیسے آپ میں سے کئی کشمیری ساتھی ہیں جن کی زبان اس وقت لہجہ جو ہے وہ کراچی والا ہو چکا ہے، کئی کشمیری ایسے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا، کسی کے پاس مسجد ہے، کسی کے پاس امامت ہے، کسی کے پاس خطابت ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، یہاں پر کراچی کی سرزمین پر جہاں پر ہزاروں لاشیں آپ لوگوں نے دیکھے بھی اور اٹھائے بھی، دیکھے بھی اور اٹھائے بھی، اور شہدائے وارث شہداء حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب جیسا کمزور اور نحیف جسم کا مالک رب تعالیٰ نے اپنے راستے کے لیے قبول کیا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ کمزور سے اللہ طاقتور کو گرواتا ہے۔ قدرت جب اپنا آپ دکھاتی ہے تو اس وقت کمزور سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کشمیر کمیٹی، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، یہ راج دلارا، یہ راج دلارا، قائد پاکستان حضرت علامہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، حضرت مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب، قائد کشمیر حضرت مولانا شیخ تصدق حسین صاحب، نعرہ تکبیر۔ فاروقی، پیارا پیارا، فاروقی، پیارا پیارا، فاروقی، نعرہ تکبیر، اہل سنت والجماعت کے کیا ہوا ہے؟ میں انہوں پھاڑ کے تقریر کرنا یار، میں کوئی نعت خواہ ہوں، وہ لے آئیں، وہ سٹینڈ نہیں ہے؟ الحمدللہ، سب کہیں الحمدللہ، سٹینڈ نہیں ہے۔ اچھا، میں کم بات کر رہا تھا کہ کمزور اور نحیف جسم کا یہ مالک مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہیں، اور رب تعالیٰ نے جب بھی کسی طاقتور کو گرایا تو کسی کمزور کو میدان میں لایا۔ ادھر دیکھو یار، میری طرف دیکھیے بھائی، میری طرف دیکھیے، دیکھ لیں گے، حضرات بھی بیان کریں گے، میری طرف متوجہ رہے، متوجہ ہیں، متوجہ ہیں، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، او ناراض نہیں، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، کردار صحابہ۔ اللہ تعالیٰ کمزور سے طاقتور کو گرواتا ہے۔ ابرہہ کا لشکر طاقتور تھا، رب تعالیٰ نے سب سے کمزور پرندے کا انتخاب کر کے طاقتور کو زمین بوس کر دیا، جس کو میں اور آپ قرآن کی سورۃ الفیل میں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح نمرود کو ایک مچھر سے مروا دیا۔ رب تعالیٰ جب کسی طاقتور کو گھٹنے کے بل گراتا ہے، وہ افغانستان کی سرزمین ہو جہاں پہ 52 ممالک اسلحے سے لیس تھے، ٹیکنالوجی سے بھرپور تھے، سرمایہ بھی موجود تھا، لیکن مقابلے میں قہوہ اور چائے پینے والے جن کی پگڑیوں اور جسم سے پسینے کی
اسمیل آتی تھی، رب تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک طاقتور لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ بالکل اسی طرح کراچی کی سرزمین پر 1 2 4 5 نہیں، 8 10 نہیں، ہزاروں لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی میری قیادت کے قدم ڈگمگائے نہیں ہیں۔ یہ تمہیں پیغام دے رہے ہیں، نوجوانوں ساتھ دو، ساتھ دو۔ یہ نوجوان تمہارے لیے اتنی محنت کر چکا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ ہمارے درمیان میں نہیں رہتا تو الحمدللہ کئی اورنگزیب فاروقی پیدا ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ہماری قیادت جنہوں نے نوجوان نسل کو کھڑا کیا، صرف نوجوان نسل کو نہیں بلکہ مستقبل کے جو معمار تھے، جو بچے ہیں، ان کو بھی اس مشن سے متعارف کروایا تاکہ ہمارے بچے بھی صحابہ کی عظمتوں کے ترانے گائیں۔ اس لیے نوجوانوں، کشمیر کے باسیوں، آپ لوگوں سے وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ مولانا تصدق حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، قائد کشمیر اہل سنت والجماعت، آپ لوگوں کو کشمیر کمیٹی کے عنوان سے یہاں جمع کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو اورنگزیب فاروقی کے قافلے کے ساتھ جمع ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان، کوئی فاضل اگر مشن حق نواز کے ساتھ جڑا نہیں ہے تو اس حساس ایریے کے ساتھ جڑ کے، اس حساس بنیاد کے ساتھ جڑ کے دین اسلام کی سربلندی کا کام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر۔ قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام کا دم تو بھرتا ہے، ماشاءاللہ سارے پردے، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفر سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ وما علینا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔